اچھا، پاکستان کے مسائل کی جڑ آخر ہے کیا؟ اکثر جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ سیاستدان نااہل ہیں یا ہر طرف کرپشن ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اصل مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہو؟ چلیں اس تجزیے میں پاکستان کے بنیادی نظاموں کو ذرا کھنگال کر دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بنیاد آخر رکھی کہاں گئی تھی۔ تو سب سے بنیادی سوال یہی بنتا ہے، پاکستان کے تمام مسائل کا حل آخر ممکن کیسے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں سطح سے ہٹ کر ان بنیادوں کو دیکھنا ہوگا جن پر ہمارے ملک کی عمارت کھڑی ہے۔ تو پہلا حصہ ہے پاکستان کے مسائل کی جڑ۔ کسی بھی حل کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا۔ دیکھیں، ایک عام خیال تو یہی ہے نا کہ اگر صحیح لوگ، قابل لوگ اقتدار میں آ جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس تجزیے کا مرکزی نقطہ بالکل الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسئلہ افراد کا ہے ہی نہیں، بلکہ خود ان نظاموں کا ہے جو ہمیں ورثے میں ملیں۔ ان کی بنیاد ہی ایک غلط مقصد کے لیے رکھی گئی تھی۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، نوآبادیاتی نظام کی میراث۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ نظام بنے کیسے، ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، یعنی برطانوی راج کے دور میں 1765 سے لے کر 1947 تک، یہ تقریباً 200 سال بنتے ہیں۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں برطانوی سامراج نے اس خطے کے لیے پولیس، عدلیہ، بیوروکریسی، غرض یہ کہ تمام بڑے نظاموں کا پورا ڈھانچہ تیار کیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی ڈھانچے آج بھی بس تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ قائم ہیں۔ تو ان نظاموں کا مقصد کیا تھا؟ کیا عوام کی خدمت کرنا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، مقامی آبادی کو کنٹرول کرنا، یہاں کے وسائل کو لوٹنا اور اپنی حاکمیت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا۔ اور یہی سوچ آج بھی ان اداروں کی رگوں میں دوڑتی ہے۔ تو اب تیسرے حصے میں دیکھتے ہیں غلامی کے بنائے ہوئے ادارے۔ آخر وہ کون سے ادارے ہیں جو ہمیں اس نو آبادیاتی دور سے ورثے میں ملے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سیاسی نظام سے لے کر عدالتی نظام تک، یہ وہ 7 ستون ہیں جن پر آج کا پاکستان کھڑا ہے۔ اور اس تجزیے کے مطابق ان میں سے ہر ایک نظام اپنی بنیاد میں ہی عوام دشمن ہے۔ یعنی یہ صرف کچھ شعبوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے کے پورے ڈھانچے کا مسئلہ ہے۔ چلیں پولیس کی مثال لیتے ہیں۔ 1861 کا جو پولیس ایکٹ تھا وہ عوام کی حفاظت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، نہیں، بلکہ اس کا مقصد مقامی باغیوں کو کچلنا تھا۔ اب ذرا سوچئے، کیا آج بھی ہم پولیس کو ایک دوست کے بجائے ایک خوف کی علامت کے طور پہ نہیں دیکھتے؟ بس یہ اسی نو آبادیاتی ذہنیت کا تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور ہمارا تعلیمی نظام، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ آزاد سوچ رکھنے والے شہری پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ ایسے کلرک اور ورکرز تیار کرنے کے لیے جو کبھی سوال نہ کریں اور صرف حکم مانیں۔ ایک ایسا معاشی پہیہ جس میں لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیں یہ سوچے بغیر کہ وہ آزاد ہیں بھی یا نہیں۔ یہ ایک جملہ اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے۔ حقیقت میں ہم اسی نظام کے غلام ہیں جس کا مقصد ہی عوام کو غلام بنانا تھا۔ آزادی کے اتنے سال بعد بھی کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو چوتھا حصہ ہے حل، یعنی ایک نئی شروعات۔ اچھا، اگر مسئلہ اتنا گہرا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ان نظاموں میں کچھ اصلاحات کر دینا کافی ہے؟ اس تجزیے کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ حل صرف ایک مکمل نئی شروعات میں ہے۔ تو پہلا قدم ہے ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنا، اور اس کا مطلب صرف چھوٹے موٹے قوانین بدلنا نہیں ہے، بلکہ اس پوری نو آبادیاتی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے جس پر یہ سارے نظام قائم ہیں۔ یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، متبادل نظام کا خاکہ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم پرانے ڈھانچے کو گرا دیں تو پھر اس کی جگہ تعمیر کیا کریں گے؟ یہاں سے بات نئے اور اپنے نظام بنانے کی شروع ہوتی ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف نوآبادیاتی نظام ہے جو غلامی اور استحصال کی نشانی ہے، دوسری طرف ایک نیا متبادل نظام ہے جو آزادی اور فلاح کی علامت ہے۔ تو مقصد صرف نظام بدلنا نہیں، بلکہ سوچ کو غلامی سے آزادی کی طرف لے کر جانا ہے۔ چھٹا حصہ، آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ اتنا بڑا انقلاب آخر لایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک 3 قدموں پر مشتمل منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلا قدم ہے فکری تیاری، یعنی نئے نظاموں کا ایک مکمل خاکہ تیار کرنا۔ دوسرا قدم ہے عوامی آگاہی، مطلب ان خیالات کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہو۔ اور آخری قدم ہے نفاذ، یعنی جب عوام ذہنی طور پر تیار ہوں تو اس نئے نظام کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ تو یہ کام شروع کون کرے گا؟
یہ ذمہ داری ملک کے دانشوروں، یونیورسٹیوں اور تھنک ٹینکس پر ڈالی گئی ہے۔ سیاستدانوں سے بھی پہلے یہ مفکروں کا کام ہے کہ وہ قوم کو ایک نیا راستہ دکھائیں اور ایک بہتر مستقبل کا نقشہ تیار کریں۔ اور آخر میں ہم اسی سب سے اہم سوال پر واپس آتے ہیں، کیا صدیوں پرانے جڑوں تک پھیلے ہوئے اس نظام کو مکمل طور پر ختم کر کے ایک بالکل نیا نظام بنانا واقعی ممکن ہے، یا یہ صرف ایک خواب ہے؟ اس کا جواب تاریخ نہیں دے گی، بلکہ ہم سب کو مل کر دینا ہے، اور اس نقطے پر سوچنا بہت ضروری ہے۔